دل فگار ایک پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ حسن کی دیوی یعنی ملکہ دل فریب کا سچا اور جانباز عاشق تھا۔ ان اشاک میں نہیں جو عطر پھولیل میں بس کر اور لباس سے فاخرہ سج کر عاشق کے بھیس میں معشوقیت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ان سیدھے سادھے بھولے بھالے فدائیوں کو جو بیابان میں سر ٹکراتے اور نالا و فریاد مچاتے پھرتے ہیں۔ دل فریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو جا اور دنیا کی سب سے بیش بہا شے لے کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی۔ اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ وار پر کھچوا دوں گی۔ دل فگار کو اپنے جذبے کے اظہار کا شکوہ و شکایت اور جمال یار کے دیدار کا متعلق موقع نہ دیا گیا۔ دل فریب نے جو ہی یہ فیصلہ سنایا، اس کے چوبیداروں نے غریب دل فگار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پرخار درخت کے نیچے اسی وحشت ناک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں؟ دنیا کی سب سے بیش بہا شے ناممکن، اور وہ ہے کیا؟ قارون کا خزانہ، آب حیات، تاج خسرو، جام جم، تخت طاؤس، زر پرویز۔ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے گراں تر، ان سے بھی بیش بہا چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ کہاں ہے؟ کیسے ملیں گی؟ یا خدا میری مشکل کیوں کر آسان ہوگی؟ دل فگار انہی خیالات میں چکر کھا رہا تھا اور عقل کچھ کام نہ کرتی تھی۔ منیر شامی کو حاتم سا مددگار مل گیا۔ اے کاش کوئی میرا بھی مددگار ہو جاتا، اے کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش بہا ہے نام بتلا دیا جاتا۔ بلا سے وہ شے دستیاب نہ ہوتی، مگر مجھے اتنا تو معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی چیز ہے۔ میں گھڑی برابر موتی کی کھوج میں جا سکتا ہوں۔ میں سمندر کا نغمہ، پتھر کا دل، قضا کی آواز اور ان سے بھی زیادہ بے نشان چیزوں کی تلاش میں کمر ہمت باندھ سکتا ہوں، مگر دنیا کی سب سے بیش بہا شے یہ میرے پرے پرواز سے بالا تر ہے۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ دل فگار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ بھوکا پیاسا، برہناتن، خستہ اوزار وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا۔ تلوے کانٹوں سے چھنی ہو گئے، جسم میں تارے مستر کی طرح ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش بہا شے تھی میسر نہ ہوئی اور نہ اس کا کچھ نشان ملا۔ ایک روز بھولتا بھٹکتا ایک میدان میں نکلا جہاں ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے تھے۔ بیچ میں کئی امامے اور ابا والے ریشائل قاضی شان تحکم سے بیٹھے ہوئے باہم کچھ غرفش کر رہے تھے، اور اس جماعت میں ذرا دور پر ایک سولی کھڑی تھی۔ دل فگار کچھ ناتوانی کے غلبے سے اور کچھ یہاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کئی برکندار ایک دست او پابز بخیر قیدی کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ سولی کے قریب پہنچ کر سب سپاہی رک گئے اور قیدی کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں سب اتار لی گئیں۔ اس بدقسمت شخص کا دامن سدھا بے گناہوں کے خون کی چھینٹوں سے رنگین ہو رہا تھا، اور اس کا دل نیکی کے خیال اور رحم کی آواز سے متعلق مانوس نہ تھا۔ اسے کالا چور کہتے تھے۔ سپاہیوں نے اسے سولی کے تختے پر کھڑا کر دیا، موت کی پھانسی اس کی گردن میں ڈال دی، اور جلادوں نے تختہ کھینچنے کا ارادہ کیا کہ بدقسمت مجرم چیخ کر بولا، مجھے ایک دم کے لیے پھانسی سے اتار دو تاکہ اپنے دل کی آخری آرزو نکال لوں۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے آ کر تاکنے لگے۔ قاضیوں نے ایک مرنے والے شخص کی آخری استدعا کو رد کرنا مناسب نہ سمجھا، اور بد نصیب سیاکار کارا چور ذرا دیر کے لیے پھانسی سے اتار لیا گیا۔ اس مجمع میں ایک خوبصورت بھولا بھالا لڑکا ایک چھڑی پر سوار ہو کر اپنے پیروں پر اچھل اچھل کر فرضی گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور اپنے عالم سادگی میں مگن تھا، گویا وہ اس وقت واقعی کسی عربی رہوار کا شاہ سوار ہے۔ اس کا چہرہ اس سچی مسرت سے کمل کی طرح کھلا ہوا تھا جو چند دنوں کے لیے بچپن ہی میں حاصل ہوتی ہے، اور جس کی یاد ہم کو مرتے دم تک نہیں بھولتی۔ اس کا سینہ ابھی تک
وہ سید کے گرد و غبار سے بے لوث تھا اور معصومیت اسے اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بھولا بھالا، ایسا ہی خوش و خرم اور علائشات دینوی سے ایسا ہی پاک و صاف تھا۔ ماں گودیوں میں کھلاتی تھی، باپ بلائیں لیتا تھا اور سارا کنبہ جانے وارا کرتا تھا۔ آہ، کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی تھی، آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دل فگار نے لپک کر اس رد یکتا کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب تصدیق ہیں۔ اسی خیال سے خوش ہوتا کامیابی کی امید سے مسرت، دل فگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مینو سواد کو چلا، مگر جو منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں وار پر کھینچ دیا جاؤں گا۔ اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کو وہ دریا طے کرتے شہر مینو سواد میں آ پہنچا اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی کہ خستہ اوزار دل فگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہے اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ دل فریب نے فی الفور حضور میں بلا بھیجا اور ایک زرنگار پرو کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو۔ دل فگار نے ایک عجیب امید و بیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت ہی میسر لہجے سے بیان کی۔ دل فریب نے کل روداد بغور سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دل فگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت کو آفرین اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں، اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی تیرے ہاتھ دور مقدر لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے وار پر کھچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں، اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخرو ہوگا۔ ناکام و نامراد دل فگار اس صنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشین، باد مت تہائے، دراز کے تیرے آستاں کی جب رسائی نصیب ہوئی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے، کیا تو اپنی عاشق جانباز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی اور اپنے جمال جہاں آرا کا جلوہ دکھا کر اس سوختہ تن دل فگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی؟ تیری ایک نگاہ مست کے نشہ میں بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق آمیز کلامات کو سن کر برا فروختہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دل فگار کو دھکے دے کر کوچہ یار سے نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دل فگار معشوقانہ ستم کیش کی اس تند خوئی پر آنسو بہاتا رہا، بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ مدتوں کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس درآباد سے زائد ہو؟ حضرت خضر، تم نے سکندر کو جاہو ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، میں تو ایک خانمان بردبار مسافر ہوں، تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے جبرائیل اعلیٰ مقام، کچھ تمہیں اس عاشق نیم جان او اسیر رنج او محن پر ترس کھا، تم اقربان بارگاہ سے ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ الغرض دل فگار بیزار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔
آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دلفگار نے پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکھن تک کتنے ہی دریاؤں کی خاک چھانی، کبھی برفشانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک تودہ استغفاں ہو گیا۔ ایک روز وہ شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا۔ نشہ بے خودی سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سندل کی چتا بنی ہوئی ہے اور اس پر ایک نازنین شہانے جوڑے پہنے سولو سنگار کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے۔ ہزاروں آدمی ہلکا باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں۔ یکا یک چتا میں سے خود بخود ایک شعلہ اٹھا۔ ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبے سے منور ہو رہا تھا۔ مبارک شعلے اس کے گلے لپٹ گئے اور دم زدن میں وہ پھول سا جسم تودہ خاکستر ہو گیا۔ مشوق نے اپنے تئیں عاشق پر نثار کر دیا اور دو فدائیوں کی سچی، لافانی اور پاک محبت کا آخری جلوہ نکاح ظاہر سے فنا ہو گیا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو دلفگار چپکے سے اٹھا اور اپنے گریبان چاک دامن میں یہ تودہ خاک سمیٹ لیا اور اس مشت خاک کو دنیا کی سب سے گراں بہا چیز سمجھتا ہوا کامرانی کے نشہ میں مخمور کوچا یار کی طرف چلا۔ اب کی جو جو وہ منزل مقصود کے قریب آتا تھا، اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اب کی تیری فتح ہے، اور اس خیال نے اس کے دل کو جو خواب دکھائے اس کا ذکر فضول ہے۔ آخر وہ شہر مینو سواد میں داخل ہوا اور دل فریب کے آستانے رفت نشان پر جا کر خبر دی کہ دلفگار سرخرو اور باوقار لوٹا ہے اور حضوری میں باریاب ہوا چاہتا ہے۔ دل فریب کے عاشق جاواز کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بیش بہا جنس تھی ہاتھ پھیلا دیا۔ دلفگار نے جرت کر کے اس کا بوسہ لے لیا اور مشتے خاک اس میں رکھ کر اس ساری کیفیت کو نہایت دل سوزی میں کہہ سنائی اور مشوقہ دل پذیر کے نازک لبوں سے اپنی قسمت کا مبارک اور جافزا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہو بیٹھا۔ دل فریب نے اس مشتق خاک کو آنکھوں سے لگا لیا اور کچھ دیر تک دریائے تفکر میں غرق رہنے کے بعد بولی، اے عاشق جانثار دلفگار، بے شک یہ خاک کی میائے صفت جو تو لایا ہے دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے، اور میں تیری صدق دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیشکش کیا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر کوئی چیز ہے۔ جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ۔ میں تے دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ پردہ زر نگار سے باہر آئی اور مشوقانہ ادا سے اپنے جمال جاں سوز کا نظارہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک برق تھی کہ کون لی اور پھر پردہ ابر میں چھپ گئی۔ ابھی دلفگار کے حواس بجان نہ ہونے پائے تھے کہ چوبیدار نے ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوچہ یار سے نکال دیا اور پھر تیسری بار وہ بندہ محبت، وہ زاویہ نشین کنج ناکامی یاس کے اتھا سمندر میں غوطہ کھانے لگا۔ دلفگار کا ہباؤ چھوٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں ناشاد و نامراد مر جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اب علاوہ اس کے کوئی چارہ نہیں کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے تئیں گرا دوں تاکہ مشوق کی جفاکاریوں کے لیے ایک ریزہ استغفاں بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور افتاں و خیزاں ایک سربفلک کو کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور وقت وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں اسے وہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکرے سے زیادہ اونچا نہ نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے کہ ایک سبز پوش پیر مرد سبز امامہ باندھے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لیے برآمد ہوئے اور ہمت افزا لہجے میں بولے، دلفگار، نادان دلفگار، یہ کیا بزدلانہ حرکت ہے؟ استقلال راہ عشق کی پہلی منزل ہے، مرد بن اور یوں ہمت نہ ہار۔ مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ دلفگار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور غیبی امداد کا سہارا پا کر خوش خوش پہاڑ سے اترا اور جانب ہند
मुद्दतों तक पुरखार जंगों, शरबार रेगिस्तानों, दुश्वार गुजार वादियों और नाकाबिले अबूर पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक खुशगवार चश्मा में सफर की कल्फतें धोकर गलबाए मांदगी से लबे जोबार लेट गया। शाम होते होते वो एक कफे दस्त मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार नीम कश्ता और बेजान लाशें बेगोरो कफन पड़ी हुई थी। जागो जन और वहशी दरिंदों की गरम बाजारी थी और सारा मैदान खून से शंगरफ हो रहा था। ये हीबतनाक नजारा देखते ही दिलफगार का जी दहल गया। खुदाया, किस अजाब में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफगार ने कभी ना देखा था। यकायक इसे ख्याल आया, मैदान कार राज है। यकायक इसे ख्याल आया, मैदान कारजार है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफगार इस तरफ फिरा तो देखा कि एक कवि हैकल शख्स, जिसका मर्दाना चेहरा जाफ जाना कुंदनी से जर्द हो गया है, जमीन पर सरगू पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर शमशेर आबदार का कब्जा पंजे से अलग नहीं हुआ। दिलफगार ने एक छिछड़ा लेकर दहान जख्म पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और दिलेराना लहजे में बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का लख्ते जिगर हूँ। ये कहते कहते इसके तेवरों पर बल पड़ गए। जर्द चेहरा खश्मगीन हो गया और शमशीरें आबदार फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। मुलायमत से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, एक आवारा वतन गरीब ज़दा मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला, बरा करम मुझसे यहाँ की मुफस्सल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही जख्मी सिपाही निहायत शीरी लहजा में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमला आवर गनीम को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये इन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि हरीफ के हल्का में मर रहा हूँ। सीने के जख्म से चिथड़ा निकालकर, क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा, इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अज़ा ढीले हो गए। खून इस कसरत से बहा कि अब खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध कतरा टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कल्ब की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गईं। दिलफगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय, और इसके सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिब्बे वतन और देश भगत ने हिब्बे अलवतनी का हक अदा कर दिया। दिलफगार इस नजारा से बेहद मुतासिर हुआ और इसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस कतरा खून से बेशकीमत शय नहीं हो सकती। इसने फौरन इस रश्के लाल रोमानी को हाथ में ले लिया और इस दलेर राजपूत की बसालत पर अश अश करता हुआ अज़ामे वतन हुआ और वही सख्तियां झेलता हुआ बिलाखिर एक मुद्दत दराज में मलका अलकीम खूबी और दरसदफ महबूबी के दरे दौलत पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफगार सुरखरू ओ कामगार लौटा है और दरबगारे गौहर बार में हाजिर होना चाहता है। दिलफगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफगार ने पंचाए हनाई का बोसा लेकर वो कतरा खून इस पर रख दिया
اور اس کی مشرہ کیفیت پر پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکا یک وہ پردہ زرنگار ہٹ گیا اور دلفگار کے روبرو ایک دربار حسن آراستہ نظر آیا، جس میں ایک نانین رشک لیخا تھی، دل فریب بست شان رینائی، مسند شیریں کار پر جلوہ افروز تھی۔ دلفگار یہ تسلم حسن دیکھ کر متحیر ہو گیا اور نقش دیوار کی طرح سکتے میں آ گیا کہ دل فریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس کے ہم آغوش ہو گئی۔ رقاصیان دل نواز نے شادیانے گانے شروع کیے، حاشیہ نشانیاں دربار نے دلفگار کو نذرانے گزرائیں اور ماہ خورشید نے بے عزت تمام مسند پر بٹھا دیا۔ جب نغمہ دل پسند بند ہوا تو دل فریب کھڑی ہو گئی اور دست بستہ ہو کر دلفگار سے بولی، اے عاشق جان نثار دلفگار، میری دعائیں تیر بدحف ہوئیں اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز ناچیز۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرثا صندوقچہ منگایا اور اس میں سے ایک لوح نکالا جس پر آب زر سے لکھا ہوا تھا، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔